ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ہمارے عزیزم محمد آصف فیروز صاحب اور عزیز محمد قاسم فیروز صاحب کے والد گرامی کے سالانہ ختم شریف کی تقریب ان کے ہاں منعقد ہوئی، جس میں خلیفہ حضور راز الملت حضرت علامہ محمد اعجاز رضوی صاحب سلمہ اللہ تعالی اور فقیر نے بھی شرکت کی۔ ہم آپ کو اس وقت اس تقریب کی اور بھی جن حضرات نے اس میں شرکت کی، خطابات کیے، نعت شریف پڑھی، تلاوت کلام الرحمن کی سعادت ہوئی اور آخر میں فقیر کو خصوصی دعا کی بھی سعادت نصیب ہوئی، تو ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پیر ہادی سرکار آفیشل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور ہماری ویڈیوز کو خود بھی ملاحظہ کریں، دیکھیں، سنیں اور اپنے دوست احباب کے ہمراہ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ خصوصی طور پر ترجمہ ریاض الایمان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ضرور سنیں اور دیکھیں اور اپنے دوست احباب کے ہمراہ دوستوں کو ضرور بھیجیں، شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ فرمایا گناہ جب ہو جائے، گناہ کرو نہیں بلکہ کیا کرو، گناہ جب ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے گناہ جان بوجھ کے کرنا، پھر گناہ بھی آگے علماء بیان کریں گے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی صغیرہ ہوتا ہے، کوئی کبیرہ ہوتا ہے۔ کسی کی جو توبہ ہوتی ہے اعلانیہ ہوتی ہے، کئی مخفی طور پہ توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گناہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ مگر سرکار نے فرمایا گناہ کرو نہیں، اگر ہو جائے فوراً سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ۔ توبہ کا مطلب اس گناہ سے لوٹ آؤ، اس گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، بس باز آ جاؤ اس گناہ سے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا ان چار باتوں کی ضمانت دو نا، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، اور آپ اپنے جو تعلق والے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ جب بھی ہمیں خوشی نصیب ہوگی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی غمی آ جائے، کوئی پیارا چلا جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، ہم نے کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جان جو ہے نا، یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور یہ میرے پاس امانت ہے۔ اس امانت کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس جان کا مالک میں نہیں ہوں، اس جان کا مالک میرا اللہ ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ بندے کا اگر عمل بندے کے پاس آ جائیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اعمال صالحہ، ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے، مگر یہ چار باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ محمد علی صاحب ابھی ناسی پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا پڑھیے، دوسری پڑھیے، رسول اللہ وسلم علیہ، صلی اللہ علیہ یا رسول جیسے
در سے ملا ہے، حالانکہ تیرے در سے ملا ہے، شام سے ملا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ، اتنی شدید اتنی شدید تمنا مدینہ، اتنی شدید مدینہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، 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 رحمت کا خزانہ دیکھ لیا، رحمت کا خزانہ دیکھ لیا، وہ دن تو آئے میں بھی کہوں، وہ دن تو آئے میں بھی کہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ہر سانس سے آئی ہے صدا مدینہ، مدینہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ابھی میرے تاری صاحب کی بارگاہ میں نعت پیش کریں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام یہ احباب میرے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا اور لاڈ بیٹا ادب یہ ہے جہاں ان کا نام زبان پہ درود سلام جائے. مل کے پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت مشہور زمانہ میں نام تمام احباب میں لمبیاتی نظیروں کا فی نظر لمبیاتی نظیروں کا فی نظر لمبیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو سر سو ہے تجھے کو شہید و سرا جانا لمبیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا البحر علا تو
بس خامائے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا
دیتے ہیں دنیا والے تو زخم دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ زخمی دل کی دوا مدینہ کیا اور دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک چمات نورانی کالی زلف سے اکھ مستانی مخمور ان مد مریامی صورت نور میں جانا جانا کھنا جان جہانا سجیا کھتی رب تیرا شانہ جس شان شانا سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل ما احسن ما اکمل کتنے مہر کتنے تیرے سیاہ داخ یقین کتنے جاڑیاں مدینے والے پر میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا کلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرمائے ابھی وقت مختصر ہے تو علامہ نصیر اتاری صاحب آپ بیان فرمائیں گے، اس کے بعد استاد محترم نہایت عزت کے مالک حضرت علامہ قاری اجاد رضوی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے۔ تو ان دونوں شخصیات سے پہلے ذرا نعرہ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد خطاب سنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میری عادت تو پتہ ہے نا بھائی، بابا سے بلند جواب دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس نعرے میں مل کے جواب دینا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دو بار کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی تشریف لاتے ہیں نہایت عزتوں کے مالک برادر محترم حضرت علامہ قاری نصیر احمد اتاری صاحب۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں رسول کی ذکر کی محفل چلتی ہے وہاں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں عورت کے گھر کے بال نظر آ رہے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جہاں رب کریم کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، جہاں رب اپنے بندوں کی وقت کا سامان فرماتا ہو، وہاں عذاب سے ڈرتی سے بچنی چاہیے۔ کلام الرحمن سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، رحمت کے کلام الہی وہ ایک وقت کلام ہے جس کا سننا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت اور اس کو سننا بھی عبادت ہے۔ اس میں دل میں ادب ہونا چاہیے، ادب ہونے کے بڑے میں آپ لوگ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعد بڑا میرے کہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا وزین اخلاقنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه والصفاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن والجود والكرم وإلى وبارك وسلم صلى عليه سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود پاک پڑھنے کی فضل و برکات ملتے ہیں. انہی میں سے ایک فضیلت بھی ملتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسمع صلاۃ علی محبتی وانا عارفہم. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات مبارکہ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک میں خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ بندہ سرکار کی محبت میں درود پاک پڑھے یا ایسے درود پاک پڑھے. ایسے درود پاک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ درود پاک بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں ذہنوں کے اندر کاروبار چلا رہا ہوتا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں پریشانیوں کو بھی نوٹ کرتے جاتا ہے. یہ بھی درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. لیکن قربان جائیں اس درود پاک کے اوپر جو سرکار کی محبت میں پڑھے اور سرکار علیہ السلام خود سماعت فرمائے. اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے اور روز الفائقہ ایک کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص شرابی تھا, نشے کی حالت میں دھت تھا. مسجد میں آیا, آ کر پھر نکل گیا, فوت ہو گیا. کسی نے خواب کی حالت میں دیکھا وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے. پوچھا ما فعل اللہ بک, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا خالق کائنات نے مجھے جنت عطا فرما دی. اب وہ جو دیکھنے والا تھا وہ کہنے لگا خالق کائنات نے تجھے جنت عطا فرما دی, تو شرابی تھا, نشے کی حالت میں دھت رہتا تھا, نماز تیرے پاس نہیں تھی, قرآن کی تلاوت تیرے پاس نہیں تھی, پھر بھی خالق کائنات تجھے جنت عطا فرما دی. وہ کہنے لگا ہاں ساری زندگی قرآن کی تلاوت پھر بھی خالق کائنات. کہتا ہے میں یہ نیت لے کر باہر نکلا, میں مر گیا. مرنے کے بعد میرا کفن دفن کا انتظام ہوا. کفن دفن کے انتظام کے بعد مجھے لوگ دفنا کر چلے گئے. جب چلے گئے نا تو جہنم کے فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے. غیب سے آواز آ جاتی چھوڑ دو, میں نے اس بندے کی بخشش کر دی. قال میں نہ نمازی ہے, نہ قرآن کی تلاوت ہے, نہ حسن سلوک ہے, نہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, نہ کوئی اور نیکی سوائے ایک درود پاک کی نیکی کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں ہے. خالق کائنات فرماتا ہے جس جگہ اس نے درود پاک پڑھا تھا نا اس جگہ میرا ایک نیک بندہ بیٹھا تھا, اس کا درود پاک پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. اس کا درود پاک جس بندے نے سنا میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. تو اس لیے جب کسی محفل کے اندر بیٹھے ایک تو بلند آواز سے, دوسرا سرکار کی محبت میں گم ہو کر درود پاک پڑھے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی ایک کا درود پاک خالق کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, اس ایک بندے کے صدقے ساروں کا بیڑا پار ہو جائے. میں آپ کو درود پاک پڑھاتا ہوں, آپ میرے پیچھے پڑھیے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیچھے سے بھی بلند آواز ہو جائے وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج ہم یہاں پہ قاسم بھائی کے والد صاحب کی برسی کے لیے بیٹھے, دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ یہ اہتمام کیا خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے, اور ان کے والد مرحوم کو اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے. حدیث مبارکہ ایک ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث,
کہ انسان مر جاتا ہے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے جب انسان مر گیا وہ جو کام کر رہا تھا اس کا کام ادھر ہی رہ گیا، کاروبار کر رہا تھا اس کا کاروبار ادھر ہی رہ گیا، مکان بنا رہا تھا اس کا مکان ادھر ہی رہ گیا، کوئی اور ایسا کام کر رہا تھا اس کا کام ادھر ہی رہ گیا، ڈاکٹری کر رہا تھا اس کی ڈاکٹری ادھر ہی رہ گئی، اگر عدالت میں بیٹھا تھا اس کی ججی ادھر ہی رہ گئی، وکیل بن رہا تھا اس کی وکالت ادھر ہی رہ گئی، پڑھائی کسی قسم کی بھی کر رہا تھا اس کی پڑھائی ادھر ہی رہ گئی. کیوں؟ انسان مر گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر بھی گیا، اب قبر کے اندر بھی ثواب اس کو ملتا ہے. وہ 3 چیزیں کون؟ او علم ما ينتفع به. سب سے پہلی چیز وہ کہ جو انسان کے پاس علم ہے، اس علم سے اگر اس انسان نے نفع اٹھا لیا، اب قبر کے اندر جب بھی اس کے علم سے جو آگے اس نے علم دیا اس علم کے اوپر کوئی عمل کرتا رہے گا، قبر کے اندر ثواب ملتا ہے. اور علم ما ينتفع به. اس کو سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ جیسے میرے پاس قرآن کا علم ہے، اب میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، دین کی باتیں بتاتا ہوں. اب جب میں اس دنیا فانی سے چلا گیا، اب جب یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے، وہ دین کی جو بات میں نے ان کو بتائی اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، قبر کے اندر مجھے ثواب ملتا رہے گا. اب آگے یہ بچے کسی اور کو پڑھائیں گے، یہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، پھر آگے جو پڑھتے رہیں گے، یوں تا قیامت تک یوں سلسلہ جیسے جیسے چلتا رہے گا، ویسے ویسے مجھے قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. یہ کیا چیز؟ اور علم ما ينتفع به، ایسا علم جس سے میں نے نفع اٹھا لیا. میرے پاس قرآن کا علم تھا، میں نے اس سے نفع اٹھا لیا. دوسری بات، اور صدقۃ جاریہ یعنی صدقہ جاریہ. آج اگر انسان کسی جگہ پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، کسی جگہ پہ کوئی مدرسہ بن رہا ہے، انسان اس مسجد یا مدرسے میں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ مال خرچ کرتا ہے. اب جب تک وہ مسجد مدرسہ رہے گا، بچے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک قبر کے اندر ہمیں ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ ہم نے اپنے رہتی زندگی کے اوپر صدقہ جاریہ کر کر اس دنیا فانی سے چلے گا. تیسری چیز، اور ولد صالح یعنی نیک اولاد. اگر نیک اولاد ہم نے چھوڑ کر اس دنیا فانی سے چلے گئے، اب قبر کے اوپر آ کر دعا کرے گی، یا مالک مولا میرے والد کو بخشش فرما دے. نیک اولاد ہوئی تب. علماء مزید فرماتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، اور علم ما ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا، اور صدقۃ جاریہ، اور ولد صالح یعنی صدقہ جاریہ اور نیک اولاد، یہ تینوں چیزیں ایک جگہ میں اگر نیک اولاد انسان اس دنیا فانی میں چھوڑ کر چلا گیا تو اب یہ تینوں چیزیں اس ایک نیک اولاد میں بن گئی. کیسے؟ کہ اگر والد ان پڑھ تھا، اس دنیا فانی سے چلا گیا، اتنا تو پڑھا لکھا تھا نا کہ بچپن میں اپنے بچے کو پہلا کلمہ پڑھا کر چلا گیا، اتنا تو پڑھا لکھا تھا نا کم از کم، بچپن میں اپنے بچے کو پہلا کلمہ پڑھا کر چلا گیا. اب جب بچہ جب کلمہ پڑھتا رہے گا، قبر میں اس کے والد کو ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والد نے اپنے بچے کو ایک کلمہ سکھا کر اس دنیا فانی سے چلا گیا. والد اگرچہ نہ ان پڑھ تھا لیکن اپنے بچے کو یہ پڑھا کر چلا گیا. اور دوسری چیز، اور صدقۃ جاریہ. اب بچے کو پتا ہے کہ جو میں نے مال کمانا ہے، اس مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ خالق کائنات کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مال کو کمانے کا جو ذریعہ بنا اس کا والد بنا، اس کے والد کی وجہ سے یہ نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ کر رہی ہے، اپنے والد کے نام کی جگہ دے رہی ہے، مسجد بنا رہی ہے، مدرسہ بنا رہی ہے. اب والد قبر کے اندر ہے، ادھر ثواب مل رہا ہے. تیسری چیز، اور والد صالح یعنی نیک اولاد. خود نیک اولاد ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو روزانہ قبر میں جا کر دعا کرے گی، سپارے پڑھے گی، سورہ یاسین شریف پڑھے گی، سورہ رحمان پڑھے گی، تلاوتیں کرے گی قرآن کی. اگر نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن تو وہ اپنا مختص کر لے گا کہ میں جمعے والے دن، جمعرات والے دن، اتوار والے دن، جس دن اس بچے کو توفیق ملی، اس بچے کو اس نے جو ٹائم ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اس ٹائم پہ وہاں پہ جا کر سورہ رحمان، سورہ قرآن شریف، کسی چیز کی کوئی ایک آیت بھی اگر تلاوت کر کے دعا کرتا ہے، قبر کے اندر اس کے والد کو ثواب ملتا ہے. یہ تینوں چیزیں کب؟ جب نیک اولاد ہوگی.
آج نیک اولاد ہم کہاں سے لیں؟ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا والد اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ جب اس کا والد اس دنیا فانی سے چلا گیا، اب اس نے روزانہ کی روٹین بنا لی کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے والد کی قبر پہ جاتا، قرآن کی کچھ تلاوت کرتا، تلاوت کر کے دعا کر کے واپس آ جاتا۔ یوں چند سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے فجر کی نماز ادا کی، گیا والد صاحب کی قبر پہ تلاوت کی، دعا کر کے واپس آ گیا، اور اسی قبرستان میں پھر جنازہ پڑھنے گیا۔ بعد میں جنازہ پڑھ کے والد صاحب کی قبر پہ نہیں گیا، واپس آ گیا۔ آج جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے وہ ذرا اس بات پہ غور کرنا، والد کی قبر پہ نہیں گیا، حالانکہ صبح قرآن کی تلاوت کر کے واپس آیا، لیکن جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، والد کی قبر پہ نہیں گیا۔ اس کا رات کو والد صاحب خواب میں آتے ہیں، آ کر کہنے لگا بیٹا میں تجھ سے ناراض ہوں، بیٹا کہنے لگا ابا جان ناراضگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کہا ہاں، ناراضگی کی وجہ یہ ہے نا کہ آج تو میری قبر پہ نہیں آیا تھا، تو آیا تھا قبرستان میں لیکن میری قبر پہ نہیں آیا تھا، تو ایسے واپس پلٹ گیا۔ میں تیرے ساتھ اس وجہ سے ناراض ہوں کہ میرے ساتھ جو آس پڑوس کے جو مردے تھے وہ کہنے لگے دیکھا نا آج تمہارا بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرح ہو گیا، جو ہمیں یہاں دفنا کر اس دنیا پانی کو بھول کر چلا گیا، ہماری قبروں کے اوپر دوبارہ نہیں آتا، آج تمہارا بیٹا بھی ہمارے بیٹوں کی طرح ہو گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابا جان میں صبح آیا تھا نا آپ کی قبر کے اوپر، باپ کہنے لگا ہاں بیٹا تو صبح آیا تھا، لیکن جب تم جنازہ پڑھنے آیا نا تب میں تو میرے قبر پہ نہیں آیا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم آج والد کی قبر پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ہم غور کریں۔ افسوس کا مقام یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ آج اگر ہمارا اس والد یا کوئی عزیز رشتہ دار اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، ہم شروع میں 1-2 ہفتے روزانہ قبر پہ جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے 1 ہفتے میں جاتے ہیں، پھر ایک ہم نے روٹین بنا لیتے ہیں مہینے کے بعد جاتے ہیں، اور پھر ایک روٹین آ جاتی ہے کہ عید کے بعد جاتے ہیں۔ اب اس عید پہ گئے تو اگلی عید پہ جب جاتے ہیں جا کر سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں والد کی قبر یہ ہے کہ یہ ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ اور مزید قبریں بن چکی ہوتی ہیں، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ والد کی قبر کون سی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ آج اس دنیا کے اندر بچپنے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، ہمارا والد نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، پھر بھی ہمارا والد ہمارے لیے کما رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ بڑا ہوتا ہے میرا سہارا بنے گا۔ بچہ سہارا کیا بن رہا ہے؟ جب بچہ نوجوان ہوتا ہے، نوجوانی کی حالت میں ہوتا ہے، والد کو کہہ رہا ہوتا ہے بجانا آپ کو کیا پتا دنیا اپ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ مانتے ہیں یہ دنیا اپ ڈیٹ ہو گئی، لیکن والد کا جو تجربہ ہے وہ تمہارے تجربے سے زیادہ ہے۔ آج بچپنے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، ہم والد کو کہتے ہیں ابا جان یہ کیا ہے، ابا جان یہ کیا ہے، ایک چیز 10 بار پوچھتے ہیں، اور ابا جان ہر بار ہمیں بوس و کنار یعنی چوم کر کہتا ہے بیٹا یہ پودا ہے، بیٹا یہ پودا ہے، بیٹا یہ پودا ہے۔ لیکن یہی والد جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے، یہی والد جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے جا کر پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا چیز ہے، ابو جان یہ فلاں چیز ہے، بیٹا یہ کیا چیز ہے، ابو جان یہ فلاں چیز ہے۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے بیٹا کہتا ہے ابا جان ابھی 2 مرتبہ پہلے بتایا تھا، دماغ کہاں چلا گیا تمہارا؟ ارے بچپنے کی حالت میں تمہارا دماغ کہاں تھا جب تم 40 بار پوچھتے تھے، 40ویں مرتبہ بھی تمہارا والد تمہیں سوم کر بتا رہا ہوتا تھا بیٹا یہ پودا ہے، اور آج 3 مرتبہ والد تم سے پوچھا اور تم کہہ رہے کہ ابا جان آپ کا دماغ کہاں چلا گیا۔ ہم غور کریں ہم کیا بن رہے ہیں۔ آج وہی والد جو بچپنے کی حالت میں ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سن کے اندر چلا رہا ہوتا ہے، اور جب ہم جوانی کی حالت میں پہنچتے ہیں ہم اپنے والد کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیان کر کے واپس آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تقریباً 10-11 کا وقت تھا، بیان کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک بزرگ کونے میں بیٹھا تھا سڑک کے۔ یہ میرے ساتھ اپنا واقعہ ہوا، تو میں نے ساتھ جو ڈرائیور تھا میں نے کہا ذرا روکیں ان کو شاید کہیں جاننا ہو، ان کو ساتھ بٹھا لیں۔ تو وہ گاڑی روکی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کہیں جانا ہے؟ کہنے لگا ہاں شہر کی طرف لے جائیں، یہاں مجھے سردی زیادہ لگ رہی ہے۔ ہم نے کہا آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہا جانا کہیں نہیں، بس مجھے شہر کی طرف۔ ساتھ بٹھا لیا، راستے میں باتیں کرتے رہے۔ جب وہاں تھوڑا سا آگے چلے تو میں نے کہا کہیں کسی کے گھر جانا ہے؟
کہا بیٹا نہیں کسی کے گھر نہیں جانا، شہر میں چونکہ دکانیں ہوتی ہیں تو دکانوں کے پاس ذرا لیٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کا گھر کوئی نہیں ہے؟ تو وہ رونے لگ پڑے نا، روتے روتے کہنے لگے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ کہا بیٹے نے گھر سے نکال دیا؟ میں نے کہا بیٹے نے گھر سے نکال دیا، خیریت تو ہے؟ کہا رات کو کھانسی آتی ہے نا، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کو کھانسی آتی ہے، میرے بچے سو نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کریں نا، ہم اس وقت جب ہم بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، پوری رات والد ہمیں سینے سے لگا کر کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے، کیوں میرے بچے کو بخار کی حالت میں تڑپ رہا ہے، ساری رات والد ہمیں سینے کے ساتھ لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر صبح کے وقت وہی والد مزدوری کے لیے چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والد بچہ جو ہے وہ کہیں بھوکا نہ سوئے۔ ارے ایک والد 8 سے 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بچہ جس مقام پر ہے یا آج جس مقام پر میں ہوں اس سے بڑھ کر میرا بچہ ہو۔ آج جو مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں میرا بچہ یہ مصیبتیں نہ دیکھے۔ 8 سے 18 گھنٹے، ارے نوجوان 8 سے 18 گھنٹے کما رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آگے کوئی مقام ہوگا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے یہ بنگلہ بنانا ہے، میں نے یہ کوٹھی بنانی ہے، میں نے یہ کار بنانی ہے۔ ایک بزرگ 8 سے 18 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر رہا ہوتا ہے، کمزوری کی حالت ہے، اس کا کیا آگے فیوچر ہوگا؟ اس کا یہی فیوچر ہوگا آج جس تکلیف سے میں گزرا ہوں میرا بچہ اس تکلیف سے نہ گزرے۔ ارے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ میں ایک جگہ جنازے پڑھنے گیا تو اپنے وہ دوست کو نا سائڈ پہ لے کر جا کر کہنے لگا، تو میں تھوڑا قریب ہی تھا، ذرا سائڈ پہ لے کے گیا نا تو جا کر کہنے لگا کہ یار ابو تو اس دنیا فانی سے چلے گئے تو جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، مجھے ذرا جنازہ پڑھنا بتا دو۔ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، اور عمر کیا ہے؟ عمر تقریباً 18 سے 20 سال کی عمر ہوگی، یعنی 15 سے 20 کے درمیان کی اس کی عمر ہوگی، 15 سے 20 کے درمیان اس کی عمر، اور والد کا جنازہ سامنے پڑا، اور حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ اگر ہم اس کو شریعت اسلامیہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اگر والد کا جنازہ ہے تو بیٹے کا حق ہے کہ بیٹا آگے آ کر جنازہ پڑھائے والد کا۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، پڑھانا تو دور کی بات ہمیں پڑھنا تک نہیں آتا۔ اور آگے سے دوست کیا کہتے ہیں، یار جنازہ تو مجھے بھی پڑھنا نہیں تھا، اس سے بڑا جنازہ تو مجھے بھی نہیں پڑھنے آتا ہے، جیسے استاد صاحب کریں گے ہم بھی ویسے کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں اس بچے کو پیدا کرنے کے لیے اس کے والد نے کتنے مزاروں کے اندر جا کر دعائیں کی ہوگی کہ یا اللہ اس ولی اللہ کے صدقے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب اس کا بیٹا وہ پیدا ہوگا تو خوشی کا عالم اس کے باپ کی خوشی کا عالم ہوگا، لوگوں کو کہہ رہا ہوگا کہ لوگوں آج میرے گھر میرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اور آج جب اس دنیا فانی کا والد جا رہا ہے حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جنازہ پڑھنا تک نہیں آتا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بنائے، اپنے بچوں کو دین اسلامیہ لازمی سکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اس دنیا فانی سے جب چلے جائیں گے کل یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر والد راضی ہے تو خالق کائنات بھی راضی ہے، اگر والد ناراض ہو گیا تو خالق کائنات بھی ناراض ہو گیا۔ آج ہم یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابو جان آپ کو کیا پتا، یہ دنیا اپ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ مانتا ہوں دنیا اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، لیکن والد سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی تمہارا والد وہی ہے، آج بھی اگر تم تکلیف میں ہوتے ہو تو والد اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی رات کو سوتا نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارا فلاں کام پھنسا ہوا ہے۔ ارے ایک مرتبہ اپنے والد کو کہہ کر تو دیکھو، والد تہجد میں اٹھ کر تمہاری لیے دعائیں مانگ کر کہہ رہا ہوگا یا مالک پورا میرے بچے کا جو کام پھنسا ہوا ہے اس کو پورا کر دے، تہجد کے وقت اٹھ کر کہہ رہا ہوگا۔ ارے غور تو کرو نا ذرا کہ ہم کس سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں، آج پاکستان کے اندر بھی اولڈ ہاؤس بن چکے ہیں، یعنی اپنے والدین کو وہاں جا کے داخل کرا دیں۔ ہم غور تو کریں، آج یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھنے کہ ان کو اپنے والدین یاد نہیں آتے، کیا ان کو اپنے والد کی محبت یاد نہیں آتی؟ میرے صاحبو یہ وہ نعمت ہے
یہ جب تک زندہ ہے تب تک اس نعمت کی خدمت کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے اس کا سایہ. یہ نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی. ایک مرتبہ یہ چھن جائے نا یہ دوبارہ نہیں مل سکتی. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ نعمت ہے, یہ پیسہ ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ ملنے کے چانسز ہیں, لیکن والد اس دنیا فانی سے چلا گیا یہ دوبارہ ملنے کے چانسز نہیں ہو سکتے. ہم غور تو کریں یار, ہم ان سے جا کر پوچھیں نا جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے. ہم ذرا غور تو کریں کہ عید کے دن بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر گلیوں کے اندر چاٹ بیچ رہے ہوتے, چھوٹے چھوٹے یہ بچے غبارے بیچ رہے ہوتے. کیا ان کو عید منانے کا دل نہیں کرتا؟ عید کے دن بھی انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے. کیا ان کا بھی دل نہیں کرتا کہ عید ہم بھی منائیں؟ ارے دل کرتا ہے, لیکن کیا یہ والد کی نعمت سے محروم ہے؟ یہ والد کی نعمت سے محروم ہے. آج ہم غور کریں کہ آج اگر ہمارے گھروں میں والد ہے تو ہم جتنا وقت اپنے دوستوں کو دیتے ہیں کیا اتنا وقت والد کو بھی دیتے ہیں؟ کبھی تو اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھو نا یار, کبھی تو اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھو, ان سے پوچھو ابو جان آپ ہمیں بتائیں آپ کی زندگی کیسی گزری ہے. آج جب والد اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے ان کے پیچھے ہم اصالے ثواب کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ لے کر آتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ محفلیں کراتے ہیں. کبھی زندگی میں بھی ہم نے ان کو فروٹ دیا ہے؟ ارے آج ہم اس عمر میں بھی پہنچ گئے, آج 20 25 25 30 سال کی زندگیاں ہماری گزر گئی. آج بھی اگر والد کے بس میں چلے نا تو والد آج بھی ہمارے لیے عید کے کپڑے لے کر آتا ہے. لیکن کیا کبھی غور کریں کہ 20 25 30 سال کی زندگیوں کے اندر ہم نے کبھی اپنے والد کو جا کر کوئی کپڑے کا ایک سوٹ تک دیا؟ ہم پیسے دے دیتے ہیں, ابو جان یہ پیسے لے لے کوئی کپڑے کا سوٹ لے لینا. ارے پیسے تو ابو کے پاس بھی ہیں, کبھی ایک کپڑے کا سوٹ لے کر آ کر والد کو تو دو نا. والد کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ دیکھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنی جلد وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بات ہوئی اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, انسان مر گیا سارے اعمال ختم ہو گئے, لیکن جو باقی پیچھے بچا وہ نیک اولاد ہوئی تو پھر اس کے بعد وہ نیک اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی کرے گی, وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گی, وہ نیک اولاد آپ کے لیے محفلیں بھی کرائے گی, وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کرائے گی. یا مالک مولا میرے والد کی بخشش فرما دے, یا مالک مولا میرے والد کی بخشش فرما دے. وہ بار بار یہ دعائیں کر رہی ہوگی, ہر نماز میں تو وہ دعا کرے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی, اللہ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما. ہر نماز میں وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہوگی اگر نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر گئے. آج نیک اولاد ہم کیسے حاصل کریں؟ آج نیک اولاد ہم ایسے حاصل کریں کہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرائیں, اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرائیں. آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا, آپ قبر میں ہوں گے, قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو قبر کے اندر مل رہا ہوگا. کیوں؟ آپ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گئے. ایک واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بنی اسرائیل کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے نا, تو جب قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اب گزر کر چلے گئے. چند عرصے کے بعد دوبارہ اسی قبرستان سے گزرے تو دیکھا اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. محو گفتگو خالق کائنات سے عرض کرنے لگے, یا مالک مولا یہ کیا ماجرا؟ چند عرصہ پہلے اس قبرستان سے گزرے تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا, آج اس قبرستان سے گزرے تو قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ خالق کائنات فرمانے لگا کہ جب یہ اس دنیا فانی سے گیا تھا نا, اس کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی, اس کی بیوی امید سے تھی. تو پھر اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, وہ بیٹا آج مدرسے کے اندر گیا, وہاں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. قاری صاحب نے اس کو پڑھایا, بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آئی کہ میں رحمان ہو کر اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب دوں, جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے, مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے. مجھے حیا آئی, اسی حیا کے صدقے اور اس کے رحمان اور رحیم کہنے کے صدقے میں نے اس کے والد کی بخشش فرمائی. یہ نیک اولاد کا ذریعہ. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو اولادیں ان کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما, اور جو اولادیں ہیں
اگر کسی کے ہاں 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا آپ مدرسے داخل کرا دیں، آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، آپ کا بچہ عالم بنے گا، آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان بنے گا انشاءاللہ۔ اسی بچے کے صدقے سے آپ کو کل بروز قیامت جنت عطا ہوگی۔ کیونکہ آج ہم یہاں دیکھیں، آخری بات کر کے اجازت لیتا ہوں کہ آج ہم یہاں دیکھیں نا کہ اگر کوئی بچہ پورے اسکول کو ٹاپ کرتا ہے، پورے ضلع کو ٹاپ کرتا ہے، بلکہ پورے پاکستان کو ٹاپ کرتا ہے، اس کی تصویر فوارہ چوک میں لگ جاتی ہے، تو والد کی خوشی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ والد جس کو جانتا ہے، جس کو نہیں بھی جانتا، اس کو بھی پکڑ کے لے کر جا رہا ہوتا ہے فوارہ چوک میں، وہاں جا کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ میرے بچے کی، اس نے پورے ضلع کو ٹاپ کیا، پورے پاکستان کو ٹاپ کیا، پورے شہر کو ٹاپ کیا ہے، خوشی کی حالت میں بتا رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کل بروز قیامت جب اس کا بچہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے جنت میں داخل کرا رہا ہوگا، اس وقت اس کے والد کی خوشی کا مقام کیا ہوگا؟ لوگوں کو وہ کہہ رہا ہوگا، لوگوں دیکھو نا یہ بچہ جنت کے اندر داخل کرا رہا ہے، یہ اور کوئی نہیں، یہ میرا والد، یہ میرا بچہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا بچہ دین اسلام کا عالم ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، روایات کے اندر آتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جنت میں جاتے جاؤ، لوگ جا رہے ہوں گے، عالم کو روک دیا جائے گا، عالم عرض کرے گا یا مالک مولا مجھے کیوں روک دیا؟ میں نے تیرا دین سیکھا، پھر آگے لوگوں کو سکھایا، تو نے مجھے ہی روک دیا۔ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی، اے عالم جس کا دل کرتا ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر داخل کرتا جا، جس کا تیرا دل کرتا ہے۔ پھر لوگ اس عالم کے پاس جا کر کہیں گے، علامہ صاحب یاد کریں نا کہ فلاں دن ہم نے آپ کو پانی پلایا تھا، علامہ صاحب یاد کریں نا کہ فلاں دن ہم نے آپ کو جوتے پہنائے تھے، علامہ صاحب یاد کریں نا فلاں دن آپ گزر رہے تھے، ہم نے آپ کو بائک کے پیچھے بٹھا کر وہاں چھوڑ دیا تھا۔ دنیا کی نیکی اس وقت یاد کر رہا ہوگا، اور علامہ صاحب کیا کریں گے؟ ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کر دیں، چل تو بھی جنت میں جا، تو بھی جنت میں جا۔ اس کا والد کیا کہہ رہا ہوگا؟ لوگوں یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ جی بڑے پیارے انداز میں خطاب بیان فرما رہے تھے تاری صاحب، بڑی پیاری پیاری نصیحتیں۔ بھائی محمد قاسم، آصف بھائی، آپ کے تمام جتنی بھی مہمان حضرات ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے کہا کہ ہمارے مہمانوں کا خوش آمدید کہیں، انہیں ویلکم کہیں۔ آپ جتنے حضرات بھی ان کے والد صاحب کی برسی میں علماء تشریف لائے، ہمارے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں، جناب ملک امان صاحب تشریف لا رہے ہیں، باقی جتنے حضرات بھی تشریف لائے، تمام حضرات کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، بابا بلند نعرے کا جواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ ٹھیک ہے جی، ابھی میں گزارش کرتا ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری اعجاز رضوی صاحب، آپ تشریف لائیں اور چند منٹ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اس کے بعد استاد محترم بیان فرمائیں گے، اس کے بعد دعا۔ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ میرے نال بلند آواز درود شریف میں تلاوت فرماؤ مختصر وقت. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. میرے انتہائی قابل سعادت احترام میرے پیر خانے کی زود و زینت صاحبزادہ پیر ہادی سرکار مدظ اللہ علی دید شرفہ، علماء کرام ذیشان، ناخوانان نظام، جملہ سامعین، حاضرین ناظرین، انتہائی چونکہ مختصر وقت ہے تواڈی خدمت عالیہ دے اندر کلام مجید میں معروف آیت مقدسہ رسول برکت واسطے تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا. علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز ان عزیز محترم نے بیان فرمایا. یہ محفل ساڑی چونکہ ایصال ثواب نہیں محفل ہے. ایصال ثواب جڑے ذکر فرما رہے ہیں کہ ترے چیزاں جڑیاں آدمی مرنے تو بعد بھی فائدہ دینیاں، انہوں نے وچ اول آخر حاصل جو چیز ہونی وہ فقط ایصال ثواب ہے. بزرگ ہون، آبا و اجداد چون، مسلمان بھائی کوئی بھی ہوئے، انہوں نے واسطے جڑی دعائے خیر کی بھی نہیں، یہ انہوں واسطے صدقہ جاری ہوئے. میری سرکار نے بارگاہ صحابہ کرام تے کروڑا سلام ہومن، اہل بیت اطہار تے کروڑا درود ہومن. وہ سارے لوگ ساڑی اکھیاں نے نورن، ساڑے دل نے سرورن، ساڑے سرے نے تاجن، ان سارے قابل احترامن. اور صحابہ کرام تے لکھاں سلام ہومن. انہیں پوچھ کے نا اسا غریبوں واسطے اس دور نے جڑے مسائل ہے اس دور جو انہیں پوچھ کے دن. عرض کی تھی سرکار اگر کوئی آدمی دنیا تو چلا ونجے، یہ روایت جڑی ہے اساں متفقن علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف مسلم شریف نے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منسوب ہے. عرض کی تھی کہ سرکار میری امی جان فوت ہو گئی اور میں چاہنا کہ میں کوئی ایجا کام کرنی جس نے نال میری امی اس نے ایصال ثواب پہنچے، انہاں فائدہ ہوئے. کام میں کریں تے فائدہ نہ ہوئے، ایجا کوئی کام ہے؟ یہ گل پوچھنے والے کون ہیں؟ سیدنا حضرت انس. اور کس کو پوچھ رہے ہیں؟ ہادی عالمیاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں واسطے کل کائنات بڑی. ہوں تو اور رولے بن گئے نا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما انس ہاں یہ ایک کام نہیں ہے، یہ بہو کام ہیں. جڑے کام تسی کر سو تے قبر تواڈے والدین تے عزیز و اقارب تے رشتہ دار تے بھائی تے بھانجے تے بھتیجے تے ماموں تے چاچے تے سارے نے انہوں نے قبر روشن ہوسن. عرض کی تھی سرکار کی کراں؟ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑا درود ہوون. میری سرکار فرمایا تسی ایسے کام کرو جس نال اللہ دی مخلوق کا فائدہ پہنچے. اللہ دی مخلوق کا جس کام نے نال فائدہ پہنچی اس نال ثواب تساں بھی مل سی تے تواڈے جڑے لے آن والے نا عدم تو تساں وجود وچ لے آن والے انہاں نے بھی قبر ٹھنڈیاں ہوسن. عرض کی تھی سرکار کیڑے کام ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سب تو بڑا صدقہ بھوکے بندے روٹی کھلا دینی. اور میری سرکار نے نہیں فرمایا جو وہ بندہ کھاتا پیتا ہو نہ ہوئے، کوئی ننگا بھوکا ہوئے تو اساں ہی روٹی کھوائی ہوئے. فرمایا نہیں، جس آدمی کسی آدمی بھوکے آدمی ہے جسا ٹائم ہو گیا اساں روٹی نہیں ملی، اساں پیٹ بھر کے روٹی کھلا دیتی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں سب تو بڑا صدقہ یہ ہویا. پیسے دینا بھی صدقہ ہوئے، کسی نے ہاتھ پکڑ کے مسجد لے جانا بھی صدقہ ہوئے، کسی سیدھے راہ تے لا دینا بھی صدقہ ہوئے. ایک سیدھا راہ صراط مستقیم، ایک سیدھا راہ بندہ بھلا پیا وہ گلیاں وچ پھرنا پیا، اساں پکڑ کے سامنے آؤ جی میں تساں سیدھا راستہ پہنا ہے تو تسی اس تو باہر گلی جو نکلو تو سیدھا باہر روڈ تے نکل سو تے روڈ تو سامنے تواڈی منزل اگے سامنے آ گئی. فرمایا یہ بھی صدقہ. اور حتیٰ کہ صحابہ کرام عرض کی سرکار جس نے کول کچھ نہ ہوئے دینے
او کی کرے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا جس اپنے مسلمان بھائی نہ مسکرا کے مصافحہ کیتا اس نے مسکرانا بھی اس واسطے سمجھا۔ یہ ایسے اعمال حسنہ ون جس طرح ساڑھے محترم محمد قاسم صاحب اور انہیں رفقاکار اور انہیں بھائی جان اپنے والد صاحب نے سالانہ کر رہے ہیں، برسی بھی لوگ آخنے نہیں، برسی کوئی رسم یا رواج نہیں ہے، یہ ساڑھے مذہب نہ حصہ ہے، یہ ساڑھے دین ایک حصہ ہے۔ بزرگاں یاد کرنا ہے حلالی بندے نہ کام ہونا ہے، بزرگاں واسطے دعویٰ کرنا ہے حلالی بندے نہ کام ہے۔ جڑا اگر تساں کسی کوئی بندہ کوئی آخنا بھی ہے نا جی دعا نہیں کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ دعا جنازے تو بعد ہوئے، چاہے وہ نماز تو بعد ہوئے، چاہے وہ مسجد شریف جو آن ویلے ہوئے یا جان والے ہوئے، اٹھنے ویلے ہوئے یا سونے ویلے ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی لمحہ ایسا چھوڑے ہی نہیں جسے سرکار دعا نہیں فرمائی۔ سرکار نے فرمایا دعا مخل عبادہ، بندہ ساری رات عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے، لیکن اللہ نے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے وہ اس طرح ہاتھ پھیلانا نہیں۔ میرے کریم رب کائنات جل شانہ جو کل کائنات واسطے کریم ہے، کل کائنات واسطے رحیم ہے، فرمایا اس نے ساری عبادت اس نے منہ تے مارنا، فرمایا لے جا ساری اپنی عبادت، ماں تیری عبادت نہیں ضرورت نہیں، میں دل دے راز جاننے والی ذات ہاں، ماں پتہ ہوئے تواڈے دل وچ کے وے، تیری چاہت کے وے، تیری امنگ کے وے، تیری امید کے وے، تو میرے کول نال کیڑی لو لا کے اٹھا، لیکن فرمایا لذت اس وقت نہیں جس تو ہاتھ پھیلا اور ہاتھ پھیلا کے میرے کول مانگ، تو منگنے مزہ سی مال دینے ہوئے لطف سی۔ سبحان اللہ۔ دعا تو بغیر گل ہی نہیں بڑھنی، یہ غلط گل ہے جی، جس اگر نماز جنازہ ہو گئی جی وقت جنازہ جی دعا تو ہو گئی، جنازہ دعا وے تو بعد نماز جنازہ کی وے، دعائے جنازہ آکھو نا، دعائے جنازہ نہیں نماز جنازہ وے، اور نماز جنازہ تو بعد دعا وے۔ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسے آدمی مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نہ وہ موجود ہوئے یا نہ ہوئے، کہ میرے کریم پروردگار نے رحمت نے 8 دروازے کھلنے، اور رب کائنات فرمایا میرا بندہ ہو کے میرے بندے واسطے خیر منگنا، میں رب ہو کے اساں خیر دے ساں، لیکن اساں خیر دینے تو پہلے جس واسطے منگنا اس تو پہلے اساں دے ساں۔ جیڑا میت واسطے، بزرگاں واسطے، والدین واسطے، رشتہ داراں واسطے، مومنین واسطے، مسلمین واسطے جیڑی دعائے مغفرت کر رہا، دعا کر رہا، مانگ رہا، اپنے مسلمان بھائیوں واسطے مانگ رہا، انہوں واسطے نہیں مانگ رہا، وہ اپنے واسطے مانگ رہا۔ میری سرکار نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین لوگ انہوں جڑے لوگوں کو فائدہ پہنچانے، لوگوں نے واسطے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، سب تو بڑا آسان کام ہے۔ جنت لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، حج تے وینے، حج تے 10-10 11-11 لاکھ روپے لگ وینے، حج اتو بڑی ہر کسی کا شوق ہے، حج تو وجنے نہیں، حج نے جڑے پھیرے لا کے آنے انہوں رگڑا لگنا پتہ لگ وینا کہ حج کی طرف ہے نا۔ حج کو اتنا سکھلا نہیں، یہ تو وہی نہ جہاز چڑھ کے جی اتنے وہیں کے لے وہی نہ جی حرم پاک کو پھر کے آ رہا ہونا، اس طرح نہ حج نہیں۔ حج نے جتنے مناسک کرنا انہوں نے ایک مناسک نہیں، ایک رکن نہیں، ادائیگی کما حقو ادا کرنی، اور میری سرکار نے ہر سنت تے پھول چاڑنے تو بعد اس نے بارگاہ گڑ گڑا کے دعا کرنی، تو نہیں آخنا جی میں ہوں حاجی صاحب ہو گیا، اس وقت بھی رو کے عرض کرنی کریم پروردگار تیری مخلوق نے میرے کو کروڑا حسین و جمیل لوگ ہے، میرے کو کروڑ لوگ میرے کو امیر ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، تو نہ نہیں قبول فرمایا، ماں تو میرے گندے جے منہ نال قبول فرما گیا تھا، میری اس کی حاضری بھی اپنی بارگاہ قبول فرما گئے۔ آج ہی انکساری نال اتو آ کے پھر اس حاجنی لاج بھی رکھنی ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے خوش نصیب اولاداں سویرے اٹھ کے اپنی امی نہیں اپنی ابو نہیں خوشی خوشی نے نال بن کے زیارت کرنے، اساں 2 حج مبرور نہ ثواب ملنا۔ حج تو حج ہو گیا، مبرور کیڑا؟ فرمایا مبرور ہو جڑا میرے نال کیتا، او حج جڑا سرکار نے نال کیتا۔ ہر خوش نصیب آدمی جس نے والدین زندہ، امی زندہ، ابو زندہ، انہوں نے ہر روز حج ہونا، شرط ہے کہ عقیدت نال امی ابو نے زیارت کرو۔ جس محبوب علیہ السلام نے میری سرکار نے غلام و شریعت اسے گناہگار جے ابو ہیں، گناہگار جی امی ہیں، ویکھنے نال حج نے ثواب دینا۔ او دین اسلام محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پاک، آل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، صلاح امت، سلف صالحین اور کاملین، اولیاء کاملین، اور اولیاء کاملین تو بعد پھر میری سرکار فرمایا جس آدمی کی داڑھی چٹی ہو گئی، جس آدمی کی داڑھی سفید ہو گئی، تو فرمایا وہ تواڈے سامنے آوے کہ جڑا بندہ اس سفید داڑھی والے بزرگ نہ احترام نہ کرے، میری سرکار فرمانے میرے نال اس نے کوئی تعلق نہیں۔
یہ نہیں فرمایا اس نے چٹی داڑھی والا ابو ہوئے، یہ نہیں فرمایا اس نے چاچو ماموں ہوئے، فرمایا کوئی بزرگ ہے جو بھی سفید ریش بزرگ ہے اس نے احترام لازم ہے، اور فرمایا جڑا احترام انہوں نے نہیں کرنا اس نے میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ معصوم چھوٹے بچے اگر گلی نظر آنے، بازار نظر آنے، محلے میں نظر آنے، گھر نظر آنے، فرمایا جڑے چھوٹے بچے نے نال ساڈے چھوٹے بچے نال شفقت نہیں کرنا اس نے ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ میری آقا کریم علیہ السلام حسن معاشرت میں نصول بیان فرمائے۔ یہ جڑے ایصال ثواب نہیں محفل ہونی آج بھی ایصال ثواب نہیں محفل کی تھی آخری گل کرنے دی ختم کرنا ہے ایسا ان مقصد مفہوم اس نے سارا اے وے کہ جو کچھ اس عیسائی کر رہے ہیں سارے بہن بھائی سارے دوست سنگی ساتھی مل کے ایک بزرگن واسطے دعا کرنے اللہ کریم انہوں نے آنے والی ہر منزل آسان فرمائے کہ انہوں نے جو اسی دعا کرساں دعا تو کرساں جو نہیں محفل شروع ہوئی جو نے ذکر خیر شروع ہویا انہوں نے قبر تے انوار و تجلیات دی بارشاں ہونی پیان اور اپنے بچے نے خوش ہیں اس واسطے امام غزالی علیہ رحمت نے دقائق الاخبار اندر ذکر فرمایا بہت ساری تفصیل فرمائی مختصر میں عرض کرنا آپ فرمایا کہ جڑا آدمی ایصال ثواب کرنا ہے جمعرات دے دن جڑا درود دیوایا ہوئے نا جمعے دن جڑے درود دیوایا ہوئے نا چیلوں تے جڑے درود 40 جیسا اسی آکھنے ہیں یا کل شریف نے جڑی ہونا میں سلسلہ جیسا رسم کل آکھنے لوگ رسم کل نہیں یہ عرص کل لے یہ ختم کل لے 10ویں دن جڑی دعا کی تھی میں امام غزالی علیہ رحمت فرمایا صاحب قبر نہیں جسے روح پہنچ نہیں رہے ثواب تو اس نے سامنے جس طرح ساڑھے کو سونے تے جواہرات تے ہیرے تے زمرد نے جڑے یاقوت نے ہیں نا خزانے جس طرح اتنے انہیں قدر و قیمت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا استغفار اور خالق کائنات نے محبوب علیہ السلام نے بارگاہ درود و سلام نے ضربہ فرمایا ان سونے نے ہیرے جواہرات نے ہار بان کے اتھے پہنچنے اور مٹی نے جس طرح ساڑھے کو طباق ہونے اس طرح فرمایا جنت نے برتن وچوں ایک طباق جڑے سونے نے بنے ہوئے ان سونے نے طباق بھرے ہوئے ان ساری نال مزین کر کے صاحب قبر نی روح ایصال کی تونا جس طرح امام غزالی علیہ رحمت فرمانے میں ویکھا کہ انہوں نے قبر نے ہوتے ہر صاحب قبر نے کول وہ ایک نورانی طباق موجود ہے جب پوچھا گیا کہ ان تو سے کتوں گئے دن تو انہوں نے فرمایا کہ جڑی ساڑی کچھ نیک اولاداں بہنا بھائی دوست سنگی ساتھی چھوڑ گئے وہ جڑے اساں ایصال ثواب کریں ان خزانے آپ فرمانے میں قبرستان پھرنا شروع ہویا دقائق الاخبار کتاب ہے بڑی ذمہ داری نہ عرض کرنا تھا ساڑھے جامع موجود ہے آپ فرمانے کہ میں کیونکہ میرے اپنے علاقے میں قبرستان ہے میں پھرنے گیا تو ایک قبرستان نے کونے نے ایک بزرگ بیٹھے پہن سارے لوگ چونکہ مردے قبر چو باہر نکل کے بیٹھے ہیں تو میں ویکھا تو بزرگ بیٹھے تو انہوں نے سر تھلے جھکایا ہوا اکھیاں بند کی تھی اور انہوں نے کوڑو نورانی طباق کوئی نہیں میں جس انہوں وان کے ویکھا تو میں انہوں ہاتھ لا تو سرے ہاتھ پھیر کے میں پوچھا بابا جی انہیں سارے کوڑے نورانی طباق پہن تو سے کوڑ کوئی نہیں آپ فرمائیں اسی وجہ نہ تو پتر میں ہوتے ویکھ ہی نہ سکنا نہ شرمندگی نہ جڑے انہوں نے کوڑ پہنے نورانی طباق جناب سے ہیرے جواہرات سمجھنے پہ ہو یہ انہوں نے ختم کلام پاک درود و سلام ان استغفار نے تحفے ون ان اللہ تعالیٰ نے بارگاہ قدس نے حمد و ثنا ہے محبوب علیہ السلام نے درود و سلام میرا تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں جڑا میرے پیچھے کرے ایک پتر چھوڑ آئے نالائق پتر نکلا اساں اپنی پرواہ نہیں میری کی پرواہ کرے آپ فرمانے امام غزالی علیہ رحمت دقائق الاخبار لکھنے آخنے میں انہوں نے آکھا میں اساں وان کے دسی بھی تو سواستی ایصال ثواب کرے میرے کو 70,000 کلمہ پڑھا گا میں تو ساں ایصال ثواب کرنا آپ فرمانے میں انہوں نے جو بخشا نا انہوں نے کوڑ نورانی طباق آ گیا انہوں اٹھ کے ماں سینے نال لا کے دا انہوں نے غزالی اللہ کریم تیرے حال تے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے تو ماں شرمندی کو بچا کے دا آپ فرمائے میں صبح اٹھ کے نا پتہ کیتا کہ وہ جڑے فلانے بابا جی انہوں نے کوئی ہے پتہ چلا کہ نہیں جی اور تو نے کوئی نہیں پتر ہے لیکن وہ باپ جنگل وچ رہنا کہ نہیں ادھر ہی ہے دنیا معافیات وہ تو آزاد ہے اساں تے کدے کسی نے کہنا فاتحہ ہی نہ جنازہ ہی نہ کدے دعاواں ہی نہ کدے درود ہی نہ کدے عید ہی نہ کدے نماز ہی نہ جمعہ آپ فرمانے اساں پیغام دیو کہ تساں امام بلانے وہ جب پیغام پہنچا وہ آیا امام غزالی علیہ رحمت فرمانے میں اس آقا کہ توڑے والد تو بڑے شرمندن قبرستان ہے سارے لوگوں کو اتنے تحفے تحائف پہنچے ہیں تیرے والد کو کوئی نہیں ہونا تو میں 70,000 کلمہ دے کے انہوں نے منزل آسان کی تھی فرمانے کہ میں شرمندگی تو بچ گیا لیکن تیری طرف انہوں نے کوئی انعام نہیں پہنچا ہوا تیرے طرف کوئی تحفہ نہیں پہنچا ہوا اے ملما شہت کماتے دن تو دان ہی میری سرکار فرما جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر تو پہ کرنا تو تورے پیچھے بھی بات اس نہیں چھوڑ اس کچھ کر اسا کا حضور میری رہنمائی فرما میں کہیں کریں آپ اسا بٹھا کے دا آپ اسا کلمے پڑھائے کلمے پڑھان تو بعد آپ نے اسا ختم کلام پاک کی ترغیب دیتی استغفار نے درس دیتے
اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا سکھائی، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ قدس نے درود و سلام نے سلیقے دسے، صبح شام نے وظائف بیان فرمایا نا اس کے کوئی سارے اتنے جمکٹے کرنے کی ضرورت نہیں، ہر روز جو کچھ پڑھ گئے نا اسے پانی گلاس بٹڑے برتن رکھ کے نا مٹی نے برتن جو کچھ دال ساگ گھر پکونا اس سارے سامنے رکھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ابے نے روح سال کی تکر اور اسے سادے جے طریقہ ہوئے پروردگار عالم کی میں منزل پڑھی نا سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات چلے گئے سارے سال ثواب فرما، اور جس دی تو منزل پڑھی ہر مومن اتنا پورا ثواب مل سی، جتنے مومنین اور ثواب مل سی اتنے نہ حصہ تیرے حصے میں بھی آ سی۔ آپ فرمانے کی دوسری جمعرات آئی تو میں وہ دیکھا دے وہ قبرستان گیا وہ منظر ہے، اور جیسے میں پھرنے گیا انہوں بزرگوں نے کول کہ میں وہاں کے ویکھاں جو نہ کہ پہنچا کے نہیں، کہ آپ فرمانے کہ میں گیا تو جس طرح دوسرے لوگوں نے کول نورانی طباق پہ اس نے کول اس طباق نے اتنے ڈھیر بھی انہیں ہیرے جواہرات میں لگا ہوا ہے کیوں، اور وہ بڑے کھیڑ کے بیٹھے دور ہوئی نا ویکھاں نوٹ کے کھڑے ہو گئے ماں سینے نہ لا کے فرمانے امام غزالی اللہ کریم تہاڈی دین دنیا آخرت تساں اللہ کریم ہر لحاظ نے نال کامیابی عطا فرمائے، میرے تے تساں بہت بڑا احسان ہو گیا۔ حضرات گرامی نے سال ثواب دی محفل جتنا ذکر خیر کی توجہ کر رہا ہے وہ صرف اپنے واسطے کر رہا، دعا کرنے اللہ کریم اساں اسے سونے مسلک سونے عقیدے سونے مذہب تے رکھے، اسے تے اٹھائے اور اسے تے ساڑا حشر نشر فرما کے سرکار نے غلامی رکھ کے سرکار نے لوال حمد ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تجھ کو دونوں عالم میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 5-6 دن تو طبیعت ٹھیک نہیں تے عزیز بچے محمد قاسم صاحب تہاڈی جڑی ریکوائرمنٹ ہے اگر پوری نہ ہوئی تو میں جناب پہلو ہی کرنا، کیونکہ چھوٹے صرف عمر میں چھوٹے حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب نے کلام نے ایک شعر نعتیہ کلام کہ ذوق سے نعت پڑھتا ہے واحد چاہے محفل ہو چاہے تنہائی، تے فقیرہ نے یہی طبیعت ہے الحمدللہ 5 منٹ ہون یا زیادہ ٹائم ہوئے بہرحال مقصد تھا یہ بھائی وہ ایک بندہ پیانا ہے کہ بلندی پہ میرا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ میرا مقام آ گیا ہے۔ اب وہ پوچھنے والے پہ پوچھنے بھائی کہیں جو بلندی پہ میرا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من رضی عنہ والداہ فانا عنہ راد او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قرآن پاک کے یہ جو آیہ مبارکہ کے 2 الفاظ مبارکہ تلاوت کی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے میرا شکر کرو، انشکر لی، میرا بیان ہو چکا ہے بھائی جان قبلہ کا، میرا شکر کرو، اور والدیک اور ساتھ جو میں نے تمہیں والدین کی نعمت دی ہے اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں جب بندہ کسی کا تعارف کراتا ہے نا، کوئی بندہ کوئی محترم تعارف کراتے ہیں، جیسے قاری صاحب چشتی صاحب فرما رہے تھے عوان صاحب تشریف فرما ہے، یہ عوان صاحب کا نام لیا تو یوں ہو گیا کہ ساروں کا لے لیا ہے، تو ایسے جناب علی اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ میں نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہوں، ان ساری نعمتوں کا میرے بندو تم شکر ادا کرو۔ اور ساتھ ساتھ چونکہ بہت بڑی عظمت ہے والدین کی، ساتھ بالکل جوڑ کر فرما دیا انشکر لی
وَلِوَالِدَيْ، میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. یہ جو اتنی بڑی نعمت، جس طرح فرما رہے تھے حج شریف کا ثواب، 2 حجوں کا ثواب، سبحان اللہ. تھوڑا آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث قدسی شریف ہے. حدیث قدسی وہ ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اے میرے حبیب یہ ارشاد آپ فرمائیں تو مجھے بہت پسند ہے. آپ کا فرمانا، آپ کی طرف سے یہ ادا فرمانا. تو فرمایا کہ جس بندے پر والدین دونوں، من رضی عنہ والداہ، دونوں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے فَأَنَا عَنْهُ رَاضٍ، میں خود رب اس پہ راضی ہے. اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. وقتی طور تے میرے کھبے پاسے بیٹھے ہوئے ہر کلام اپنے انداز میں ماشاءاللہ پڑھنے تے ہوئی نہیں وجہ نہ اسی پڑھنے ہوئے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اگلی حدیث مبارکہ عبارت نہیں پڑھ رہا، اس کا مفہوم عرض کر کے اور آخر میں حضرت سلطان العارفین کے کلام کے جس طرح میں پڑھ سکا وہ ایک ہی بند پڑھ کے پھر درود اسلام پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک محترم و مکرم، سارے محترم ہیں یعنی صحابہ کرام، سارے جناب شانوں میں مراتب میں ضرور اونچ نیچ ہے. کیوں بھائی؟ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے تو اتنے 4 پھر جناب تلے آنے انصار، عشرہ مبشرہ آنے اس سارا دس چڑھا، لیکن سب تو جڑے تھلے انہیں جے دعا پوری کائنات وچ کوئی نہیں. جی تے اسی سارے الحمدللہ مننے نکے جہاں بزرگاں سکھا چھڑا. سرکار اپنی بارگاہ وچ حضرت زید بن بہت مشہور حدیث شریف ہے. حضرت زید بن ثابت عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والا دھیاڑا تے بہت ڈاڈا دھیاڑا اسی تے اس دھیاڑے اسی تساں کتھے جناب پاسا. سرکار فرمایا میرے غلام میں اس دھیاڑے 3 جائیں تے کھڑا پیا. اچھا جی، پہلا وہ مقام ہو سی کہ جتھے میری امت جڑی انہوں نے اعمال تولے جا رہے ہو سن تے جناب اگر میرے کسی اے میرے غلام کسی امتی نظر شان ویکھیو تے اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمایا دے سرکار او ذرا ویکھیو جی کہ میرے اگر کسی امتی نے جنت میں یعنی چنگے اعمال جنت میں کھڑنے واسطے اس پورے نہ ہونے پہ ہو سن تے اسی جناب اپنی جیباں جو ایک کاغذ نہ چھوٹا جے ٹکڑا کٹساں تے او اس نے نیکی والے پلڑے تے جناب جڑا پہلو ہنج ہویا پوسی ہے ایک ادھر تے ایک ادھر، لیکن اسی وہ کاغذ نہ ٹکڑا رکھنے وساں تے واتو ہنج ہوئے سی. سبحان اللہ. دوسرا جناب مقام فرمایا بھائی اسی پل سرات تے کھڑے پہ ہو ساں. اللہ تے تیسرے کیڑا ہے جی میزان تو ہو گیا نا بھئی اعمال تو لے جا رہے ہو سنتے. ہاں جی نہیں ایک حوض کوثر تیسرا میں پوچھ لو. ہاں جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے. ایک جناب بھئی حوض کوثر تے اسی کھڑے ہو سان تے جناب اتنی گرمی ہو سی تے میں خود اپنے ہتھنا جناب حوض کوثر میں جام اپنی امت پہ پلانا. سبحان اللہ. تے تیسرا نمبر بھائی میں پل سرات تے کھڑا ہو سا جس کی تفصیل وچ اسی نامے نے اعلی حضرت نی زبان وچ ہی تساں دس چڑے نے
بھائی سرکار کے پہ فرمانے حسین میں اسی پل سرات تے حسان تے اپنی امت نے اتو سلامتی نہ گزرنے نہیں دعا پہ کرنا حسین او اعلی حضرت فرمایا یا دوسرے کسی بزرگاں کہ رضا نہیں اعلی حضرت ہی ہے پہلے اس میں گرامی آ گیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں بھائی اس ذوق وچ کیوں بھائی اس طرح اپنے آپ جناب کر کے کیوں لگا اس واسطے بھائی ایسا کوئی فکر تھا اے بھی کوئی نہیں دعا جو سرکار پہ فرمانے سلامتی نہ گزرنے نہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے بھی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں گرامی آوے چم کے اکھیاں دلائے کرو انشاءاللہ اکھیاں نہ دکھ سکتا آمین ثم آمین بس ہون حضرت سلطان العارفین نے ایک کلام نہ بند تے اس تو بعد اس نہ نچوڑ دے پیغام تے پھر اسلام جیوں دیاں جے مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بھئیے سٹے کدڑ کوڑا اگوں وانگ اروڑی رہیے گالی مندہ تے اس نو اگوں جی جی کہیے گلا الانا پنڈی یار دے پارو سیئے قادر دے ہاتھ ڈور ہے باہو جویں رکھے رہیے عزیز محترم مکرم جناب محمد آصف صاحب اور عزیز محترم جناب محمد قاسم صاحب ان کے ماموں صاحبان جتنے بھی بزرگ بھائی رشتہ دار خصوصیت کے ساتھ ان بھائیوں کے والد گرامی کے پہلے سالانہ ختم شریف میں آپ سارے دور دراز اور قرب و جوار سے ان کی اس سالانہ ختم شریف کی محفل میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر عطا فرمائے فقیر کی طرف سے اس سالانہ ختم کا آپ سب کی خدمت میں پیغام بھی ہے اور دعوت بھی ہے کہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میں اپنی امت کی شفاعت فرماؤں گا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اس بھیڑ میں کس طرح پہچانیں گے تو فرمایا کہ میری امت کی جو وضو والی جگہیں ہیں یہ اعضاء ہیں
یہ 5 کلام گھوڑے کی طرح چمک رہی ہوں گی. بس میں نظر اٹھاتا جاؤں گا، دیکھتا جاؤں گا اور فرماتا جاؤں گا آتے جائیں آتے جائیں آتے جائیں، آپ میرے غلام ہیں اور ہماری کملی کے نیچے آپ کی جگہ ہے. تو ہم نے 5 نمازیں باجماعت پڑھ سکیں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے. نہیں تو جہاں بھی ہوں، آپ اپنی دکان پہ ہوں، اپنے دفتر پہ ہوں، جہاں بھی آپ کو وقت ملے، آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تو مزید جناب مہربانیاں ہو گئی ہیں. یعنی وقت ہو تو نماز پوری پڑھ لیا کریں 2 فرضوں کو چھوڑ کے. جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو 4 ہی پڑھنے ہوں گے، کیونکہ مقامی امام صاحب ہوں گے. تو جب علیحدہ پڑھیں گے تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے پڑھنے 2 فرض ہی ہیں، جو جن نمازوں میں 4 فرض ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے قبلہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پتر چونکہ تسی کسی جگہ تے بیٹھے پے ہو، سکون نہ بیٹھے پے ہو تو پھر سنتا بھی 4 پڑھ گئے نو، 2 سنتا بھی پڑھ گئے نو، 2 نفل بھی پڑھ گئے نو، تے 2 فرض بھی اکلے پڑھنے نے تے اکلے پڑھ گئے نو، تے جماعت نہ پڑھنے نے تو پھر چکے پورے پڑھنے پوسی. تے اس وقت نماز کسی صورت جناب معاف نہیں. وہ لکھنے والے لکھا کہ آتے ہوئے اذاں جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے چلے گئے. آپ سارے تو بس یہی آخری پیغام تھا اور دعوت تھی. کیوں بھائی، مجھے کیا لالچ ہے کہ ویسے دنیاوی معاملات میں لالچ بری بلا ہے، لیکن ایسے معاملات میں لالچ کیا کریں. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دل علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے بھی بھلائی کرنے والے جتنا اجر ادا ہوگا. ہم نے یہ دعوت دی ہے، آپ زیادہ عمل کریں گے تو ہمارا تو آٹومیٹک اکاؤنٹ کھل جائے گا. اپنی اپنی جگہ پہ محبت عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مختصر درود و سلام پڑھتے ہیں، سر ذکر شریف کریں گے اور مختصر دعا. ان کے مولا کے پر کروڑوں درود، ان کی عشرت اصحاب عشرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. ہم غریبوں کے ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہزاروں سلام مدینے
لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند، بے حد سلام مدینے کے صلاۃ و سلام مدینے کے چاند، صلاۃ و سلام مدینے کے چاند۔ تینوں ذکر مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، 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 اللہ۔ تشریف ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف تلاوت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب۔ جو کلام شریف پڑھیا۔ آمین۔ دعا فرمائیں جی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس انداز سے دعا کریں کیا پتہ ہماری یہ زندگی کی آخری دعا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، تلاوت کلام الرحمن، درود و سلام، ذکر اذکار، جو کچھ بیان ہوا، ختم شریف پڑھا گیا، تلاوت کلام الرحمن ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے، یا اللہ پاک یہ سالانہ ختم شریف کا یہ سارا لنگر اہتمام ماشاءاللہ یہ حاضر ہے، یا اللہ پاک اس ساری حاضری کا ثواب تیری رحمان و رحیم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک کلام تو عام، صلاۃ و سلام، ذکر اذکار کا ثواب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پاک کلام تو عام، صلاۃ و سلام، ذکر اذکار کا ثواب اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے تمام بزرگوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم آپ رحمت اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضور اعلیٰ حضرت محدث بریلی شریف اور آپ کا جملہ خانوادہ، حضور محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ، یہاں قرب و جوار میں حضرت امام بری سرکار سے لے کر حضرت بابا جی کلو سرکار، حضرت سید انور شاہ صاحب اور ان کے درمیان لیٹنے والے خوش نصیب، اور حضرت بابا جی اٹکی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ہمارے قبلہ حضور ریاض الملت قدس سرہ العزیز، ہمارے امی گرامی، ہمارے دادا جی دادی صاحبہ، بزرگ ہستیاں ماشاءاللہ، یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ یہ الفاظ بول سکتے ہیں، تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا ذکر خیر نہ کریں۔ کسی چھوٹی سے چھوٹی دعا تو ہوتی بڑی ہے، کیونکہ ہوتی جو بڑی بارگاہ میں ہے۔ یا اللہ پاک ان تمام بزرگوں کے صدقہ
خصوصیت کے ساتھ اس خاندان کے جتنے بزرگ چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان کی ارواح کو پہنچا۔ خصوصیت کے ساتھ محترم و مکرم عزیز مکرم جناب محمد آصف صاحب اور محمد قاسم صاحب کے والد محترم کی پیاری روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے۔ یا اللہ پاک اس سے پہلے وہ جس مقام پر تھے یا اللہ پاک ان کے مقام میں بلندی عطا فرما، اونچا مقام عطا فرما۔ اس مقام سے پہلے یعنی پہلے جس مقام پر جنت میں موجود ہیں، کیوں فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کہ فرشتے جا کر جب کوئی پیچھے ان جانے والے کا بیٹا یا اولاد یا کوئی رشتہ دار دعا کرتا ہے مغفرت یعنی ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے عزیز اٹھئے یہاں سے، اس لیے کیا وہ پوچھتے ہیں کیوں جی میں تو یہاں مجھے بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، کیوں مجھے محروم کر رہے ہیں آپ؟ آگے سے نورانی جماعت جو بھی جتنی تعداد بھی ہوگی یا ہوتی ہے وہ فرماتی ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، بات یہ تھی کہ آپ جتنے اچھے عمل کیے فانی زندگی میں آپ کا مقام یہ تھا، لیکن اب آپ کے بچوں نے، آپ کے پچھلوں نے، آپ کے عزیزوں نے، آپ کے آبا بزرگوں بھائیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، لہذا آپ کا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، اس لیے آپ چلیں، اس سے اچھے گھر میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی روح کو ان پر خوش اور مسرور فرما۔ اب ان کے وسیلہ سے یعنی ان کے والد گرامی کے وسیلہ جلیلہ سے بعد میں بھی ان کے رشتہ دار فوت کی ہوئی ہے، یا اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما، اور خصوصیت کے ساتھ ان کے والد گرامی کے وسیلہ سے اس وقت آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے بزرگ بھائی عزیز تشریف فرمائیں، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں، جس کا جو بھی بحالت ایمان اس دنیا سے چلا گیا ہے یا اللہ پاک اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، مغفرت فرما۔ اب یوں کہتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے جتنے جو چلے گئے ہمارے بڑے بھائی جان قبلہ مفتی صاحب سمیت، یا اللہ پاک ان کی ارواح کو پہنچا کر ان کے درجے بلند فرما کر ان کی ارواح کو ہم سب پر خوش اور مسرور فرما، تمام حاضرین کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، تمام کے رزق میں مزید فراخی اور مزید برکت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو حلال کمانے اور کما کر خود حلال کھانے اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے پر استقامت نصیب فرما، یعنی آپ حلال کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو حلال کھانے اور حلال کھلانے پر استقامت نصیب فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کے جو یہاں پر اسپیشلی بچے بیٹھے ہیں ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ پاک ان کے اچھے اسباب عطا فرما، یا اللہ پاک جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں پہلے بھی وہ اپنے گھروں کی عزت کا خیال رکھ کر زندگی گزار رہی ہیں، اب سارے دعا فرمائیں سب بچیوں کو اللہ پاک مزید ان کی عزت اور چادروں کی عزت میں مزید برکت فرمائے۔ یا اللہ پاک یہ جتنے بچے تشریف فرمائیں، یہ سامنے قرائے کرام حفاظ کرام، ادھر علماء کرام تشریف فرما ہے، قرائے کرام ائمہ کرام تشریف فرما ہے، تکن کتنی بڑی شان ہے جناب، پیچھے سے امام صاحب نے سب کچھ انہوں نے حوالے ہوئے نا جناب، تے اسی اگے بھی عزت کرنے ہیں اپنے ائمہ کرام نہیں تے اگو بھی اسی جناب عزت کرساں، کیونکہ پھر جس ویلے اسی پیچھے نماز پڑھنے ہیں تے پڑھساں تے وقت اگر اسی دلو نہ عزت کرساں تے وقت اڑی نماز گئی ہندی جناب او تھلائیں۔
اللہ پاک سارے نے نمازاں قبول فرمائے، جو کچھ منگا اللہ تعالیٰ نے ذات قبول فرمائے تے باران رحمت واسطے دعا فرماؤ۔ یا اللہ پاک کرم میر رحمت دی بارش عطا فرما، ملک آباد فرما، آقات سالی روڑا دفع رفع فرما۔ تسی انہاں عزیزاں بچے سمیت جتنے تسی تشریف فرما وہ تُوڑے جتنے نیک کام کرنے نے ارادے، یا اللہ پاک اپنے پیارے ذکر نے صدقے، اپنے پیارے حبیب نے صدقے انہاں ارادیاں یا اللہ پاک انہوں نے اسباب عطا فرما کے پائے تکمیل تک خیر خیریت نہ اساں اچھے کماں پہنچانے دی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے وہ مانگنے پر عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے تو اپنی شان کے تحت ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ذات تو سارے اجر عطا فرمائے۔ تشریف لے عامر میں نے کدھر توڑا قاسم